السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی عمران شاہین ہے اور آج ایک خاص موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنی ایک پریس کانفرنس کے دوران مختلف موضوعات پر بات کی اور اس بات چیت کے دوران ان کا ایک موضوع افغانستان بھی تھا، اور امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان کے حوالے سے کیا کہا ذرا سنیے۔ صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے فوجی انخلاء کے فیصلے کا یہ کہتے ہوئے دفاع کیا کہ امریکہ وہاں 20 برسوں سے موجود تھا، کھربوں ڈالر خرچ کی اور ہر ہفتے $1 بلین خرچ کر رہا تھا۔ اس کے باوجود وہاں ایک مشمولہ حکومت قائم نہ ہو سکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جسے دنیا کی کئی سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ ان کے بقول اگر امریکہ وہاں مزید قیام کرتا تو بھی سوائے اپنے جوانوں کی لاشیں ملک واپس لانے کے کچھ زیادہ نہ کر پاتا۔ انہوں نے افغانستان میں حکومت کے طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر افسوس کا اظہار کیا، تاہم کہا کہ انہیں صرف افغانستان نہیں بلکہ کانگو اور دنیا کے دیگر ملکوں میں درپیش تکالیف پر بھی دکھ ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا تازہ ترین بیان ہے۔ وہ امریکہ کا صدر جسے دنیا کا طاقتور ترین انسان کہا جاتا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس امریکہ کے صدر کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تھا، اور آج اس نے ایک مرتبہ پھر شکست کا اظہار کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اب بھی شک ہے، وہ کہتے ہیں جناب امریکہ افغانستان سے ایسے ہی نکل کے چلا گیا اور وہاں پہ خود وہ جو آج لوگ وہاں پہ حکومت کے اندر ہیں ان کو وہ خود لے کے آیا۔ لیکن امریکہ کی بے بسی دیکھیں اور امریکہ کے صدر کے الفاظ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ افغانستان دنیا کی سلطنتوں کا قبرستان ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا اسی افغانستان کے اندر روس کو شکست ہوئی۔ 1988 میں جب روس وہاں سے نکلا تو 1992 میں اس کے 15 ٹکڑے ہو گئے، اور وہ کمیونزم اور وہ سوشلزم جس کو دنیا کے اندر ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا وہ ہواؤں میں بکھر گیا، اور دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کا آج کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے۔ اسی افغانستان میں اس کمیونزم اور سوشلزم کا دنیا سے جنازہ ہی اٹھ گیا، اور اس سے پہلے ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کی ایک بڑی سلطنت سپر پاور برطانیہ، اس کو یہاں پہ کس طریقے سے شکست ہوئی تھی۔ میں آپ کو 1841 کا وہ مارکا یاد کرانا چاہتا ہوں جب اسی افغانستان کے علاقے جلال آباد کے اندر برطانیہ کی 18,000 فوج آئی تھی، اور یہاں کے لوگوں نے اس کا گھیراؤ کیا، اور اس کا جب وہاں ٹکراؤ ہوا 18,000 فوجیوں میں سے صرف ایک امریکی ڈاکٹر کو افغانستان کے لوگوں نے صرف اس لیے واپس جانے دیا تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کے بتا سکے کہ افغانستان میں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ امریکہ کو شکست نہیں ہوئی تو وہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا یہ بیان پڑھ لے، دیکھ لے، سن لے، سمجھ لے، اور اس سے پہلے امریکہ کے صدر ٹرمپ کے بیانات وہ بھی دیکھ لے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اس سے پہلے جو اوباما کہہ کے گیا وہ بھی دیکھ لے، اور اس سے پہلے بش کے جو آنسو ہیں وہ بھی دیکھ لے۔ اور یہ دنیا کے اندر آج یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو چکی ہے کہ دنیا کی سپر پاورز کا جو قبرستان ہے وہ افغانستان ہے۔ حیرانی ان لوگوں پر ہوتی ہے جو یہ کہہ دیتے ہیں جناب امریکہ کو شکست دینے کے اندر کچھ اور عوامل تھے۔ کوئی اور عوامل نہیں تھے، یہ صرف ایمان کی ایک قوت تھی جس نے اس کو شکست دی ہے، اور اسی ایمان کی قوت نے روس کو بھی شکست دی تھی۔ جب روس کے خلاف یہ سارا کچھ ہوا اور اس کو شکست ہوئی تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب اس کو شکست دینے والا امریکہ ہے، امریکہ نے پیسہ دیا، سعودی عرب نے پیسہ دیا، اور اس کے اندر کچھ اور لوگ تھے۔ حالانکہ جو پیسہ دینے والے تھے ان کے ملکوں میں سے کوئی ایک فوجی بھی افغانستان کے اندر نہیں آیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان آپ دیکھیے کہ روس کے حوالے سے جو لوگ باتیں کرتے تھے ان کے منہ کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ تھپڑ رسید کیا گیا ہے کہ امریکہ کو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے، اور آج امریکہ وہاں پہ بالکل بے بس ہو چکا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اسلام کی، آپ سب کی، ہم سب کی فتح ہے، اور ہمیں اللہ سے مزید دعا کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مزید قوت، طاقت، عزت اور سطوت عطا کرے، اور مسلمانوں کو دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے ملک ہیں ان مسلمانوں کے ملکوں کو بھی اللہ تعالیٰ غیرت اور حمیت عطا کرے، اور ان کو احساس ہو کہ کتنا بڑا دنیا کے اندر یہ انقلاب آیا ہے، اور انہیں ابھی تک احساس ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہوا کیا ہے۔ غلامی کی جو زنجیریں ہیں اور غلامی کے جو طوق ہیں ان کی جو سوچ ہے اس کے اوپر اتنے گہرے اور مضبوط ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا دنیا میں کیا ہوا ہے، اور وہ اس روشنی سے فائدہ اٹھا کے وہ آزادی کی فضاؤں کے اندر سانس لینے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں اور چل سکتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ سارے مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں، مسلمانوں کے حکمرانوں کی آنکھیں کھلیں،
اور مسلمان دنیا کے اندر عزت کے راستے کو دوبارہ پانے کے لیے آگے بڑھنے والے بنے۔ بہت بہت شکریہ۔